مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں، احمد کہوں، یتیم کہوں، مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں، حبیب خدا کہوں، میں ہوں اس فکر میں تو ہے کیا اور میں کیا کہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم ہے، تو وہ ہے کہ رتبہ تیرا سب سے عظیم ہے۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کی چند آیات حدیث پاک میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات تلاوت کیے۔ اللہ پاک سے دعا فرماؤ خدا بند ذوالجلال مجھے ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا صحیح ترجمہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب گناہگار سیاکار ہیں، اپنے کرم و فضل سے معاف فرما، ہم سب کے بگڑتے ہوئے حالات کو بہتر فرما۔ قرآنی آیات کا ترجمہ اور ارشادات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل سادہ اور صاف۔ خداوند ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ایمانداروں، مسلمان کہلانے والوں، شفاعت کے امیدواروں، ڈرو اللہ پاک سے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اسی جملے کی تفسیر اگر کی جائے اور 2 گھنٹے روزمرہ خرچ کیے جائیں، کم سے کم 1 سال خرچ ہو جائے گا، پر قرآن کے ان جملوں کا ترجمہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے ڈرنے کا کیا حق ہے، کس صورت میں ڈریں؟ اگر آج ان کا صحیح ترجمہ سمجھا جائے اور ذکر کیا جائے تو وہ ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق مشکل بیٹھے گا۔ کیوں؟ ہمارے یہاں تو ڈر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے حرام کھایا اور کہہ دیا یا اللہ توبہ میری، رشوت لی اور کہہ دیا یا اللہ معاف کر دیو، زنا اور بدکاری کی اور عرض کر دیا الہ العالمین گناہگاروں معاف کر دینا، عزیز رشتہ دار کا خون پیا اور کہہ دیا کہ یا اللہ معاف کر دے۔ حق تقاتہ کا ترجمہ یہ نہیں کہ زبان پر صرف استغفار کے لفظ آ جائیں، صرف توبہ کے لفظ آ جائیں۔ حق تقاتہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کی ہر وقت آنکھ میں آنسو ہو اور دل میں سوز و گداز ہو اور ہر وقت رونگتا کھڑا ہوتا ہو اور رو رو کر اللہ کے حضور میں ہر وقت یہ عرض کرتا ہو، مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں جاؤں گا کہاں؟
زبانی ڈر کی کوئی حقیقت نہیں. ایک آدمی ڈرتا بھی جاتا ہے اور وہ بے ایمانی بھی کرتا جاتا ہے. اپنے آپ کو ڈرنے والا بھی سمجھتا ہے اور پھر ملاوٹ کر رہا ہے. لوگوں کو فریب دیتا ہے, دھوکہ اور دجل اور فریب سے کمائی کرتا ہے. آج ان مسائل کو مولوی جان کے تو نہیں کہتے, اسی لیے نہیں کہتے کہ لوگ بگڑتے ہیں. پھر لو جی مولانا اور مسئلے سارے چھوڑ کر مولوی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ صلاۃ التسبیح کے فضائل بیان کرتے, سبحان اللہ کا ثواب بتلاتے, الحمدللہ کا ثواب بتلاتے, اللہ اکبر کا ثواب بتلاتے. ملاوٹ پہ آ کھڑے ہوئے. تاجر تو ہم سے یوں ناراض ہو گئے, اور ہم نے رشوت کا نام لیا نہیں اور افسروں کے سر میں کھجلی اٹھی نہیں. وہ یوں ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم اور سب کچھ کہو پر رشوت کا نام کیوں لیتے ہو. ہم نماز کی فضیلت, روزے کی فضیلت, قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے رہے, چوری کا نام لیا نہیں, اور جو چوری کرتے ہیں ان کے دماغ میں فوراً خرخشی مچتی ہے. اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں کہ صاحب کسی کی بہو بیٹی کو تاڑنا غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, انہیں کیا قدر ہے حسن کی. تو پھر میرے دوست بیان کیا کیا جائے. قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا, اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ نہ دیں اس وقت تک مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اسلام کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتا, حلال کردہ چیز کو حلال نہیں جانتا, سرکار مدینہ فرماتے ہیں فلیس منا, وہ میری امت سے خارج ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. عرض کرنے لگا آپ ارشاد فرماؤ قیامت کب آئے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے. میں جب دورہ پڑتا تھا اور یہ حدیث سامنے آئی تو میں نے استاد سے جھگڑا کیا کافی دیر تک کہ حضرت شریف خاندان دنیا میں ہے, سعادت مند عورتیں ہیں, گھر گھر سے کنجری کی آواز کیسے آ جائے گی. لیکن آج کے حالات نے ثابت کر دیا, گھر میں شریف زادی بیٹھی ہو, کتنا ہی خاندان اونچا ہو, کیسے نیک بخت لوگ رہتے ہو, پر گھر میں ریڈیو رکھا ہے, ہر گھر سے کنجری کی آواز آج آ رہی ہے کہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو گیا. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں, زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے, یہ آسمان کے ستارے چاند ٹوٹ سکتے ہیں, پر کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں, جب برائی کو برائی نہ سمجھیں, جب لوگوں کے دلوں سے برائی کی برائی نکل جائے, سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا پھر انتظار کرو قیامت کی گھنٹی کا. آج آپ دیکھ لیں اس قدر ہم میں اظہار ہے, بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, لوگ مرنے والوں کے منہ میں پانی بعد میں ڈالتے ہیں, پہلے ان کی جیبوں کی تلاشی لی جاتی ہے. مرنے والے مر رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, ہائے ہائے ہو رہی ہے, پر مسلمان لوگ ان کی گھڑیاں کھولنے میں مصروف ہیں, عورتوں کی بالیاں نکالنے میں مصروف ہے. اور جو اتنے بڑے ظالم لوگ بن گئے ہو انہیں اطمینان کیسے ملے گا, انہیں سکون کیسے حاصل ہوگا, جو ایسے وقت میں بھی چوری سے دوسرے کا مال لوٹنے سے باز نہ آئے, وہ کب حرام و حلال کی پہچان کر سکتے ہیں. اس لیے خدا بند ذوالجلال نے
نے ارشاد فرما دیا وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک کو کھڑا کر کے ساری زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات پرس کروں گا کہ تم وہاں سے ہلنے نہ پاؤ گے۔ آج دین کا لوگوں نے مذاق اڑا رکھا ہے، اسلام کا تمسخر بنایا ہوا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو لوگ کسی طرح سے بھی دلوں میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ اتنی بڑی بے ایمانی کرنی تو ٹھیک نہیں، کچھ تو انصاف کرو۔ تم اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھو، عورت کو زندہ خامند چاہیے، خامند کو زندہ عورت چاہیے، اولاد کو زندہ ماں باپ چاہیے، ماں باپ کو زندہ اولاد چاہیے، مکان زندوں کے لیے، دکان زندوں کے لیے، ریل گاڑی موٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری کھانا پکانا، یہ تمام چیزیں زندوں کے لیے۔ اور مسلمانوں انصاف کرو، ساری چیزیں زندوں کے لیے، پر اللہ کے قرآن کو تم نے مردوں کے سپرد کر دیا۔ سب کچھ تمہارے لیے، روپیہ پیسہ زندوں کے لیے، کھانا کمانا زندوں کے لیے، فلم تھیٹر تماشا زندوں کے لیے۔ ارے کمال کرتے ہیں لوگ، جب کوئی مر جاتا ہے بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، گھر میں، پھر ملا لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آج تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تک کوئی مر نہ جائے خدا کے قرآن کو گھر میں جگہ کوئی نہیں۔ اور میں تمہیں صاف ذمہ داری سے بتلاتا ہوں، کوئی مائی کا لال حدیث کی کتابوں میں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن مجید بھی اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا، مردوں کے لیے نہیں۔ نزول مقصد قرآن مردوں کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پڑھ کے بخشے تو ثواب نہیں پہنچتا، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو پڑھ کر بخشے گا ثواب پہنچ جائے گا، بیچ میں مولوی کی مہر لگوانا ضروری نہیں۔ آپ کو کیا پتا آج خدا جانے کتنے ملا جلاب لیتے پھر رہے ہیں کہ کل کو لوگوں کے یہاں کنڈے ہیں زیادہ سے زیادہ رگڑنے۔ www.shahideislam.com مہنگائی کا دور ہے بابا، سبزی نہیں بن پڑتی اور کہاں حلوہ پوری، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں، ہم نے کہا جی لکڑی آرے کی کتاب میں ہے، نہ بخاری شریف میں، نہ مسلم شریف میں، نہ ترمذی شریف میں، حدیث کی کتاب میں، کسی تفسیر میں، کسی بزرگ کے واقعے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، کسی امام نے نہیں فرمایا۔ فرمایا کس نے؟ جس کو حلوہ روز نہیں ملتا انہوں نے کہا آج کے دن تو کنڈا کر کے دکھاؤ۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یا رسم رہ گئی یا بے ایمانی رہ گئی۔ حلال کی روٹی مشکل۔ او لوگوں، اس وقت تم مرتے وقت ایمان کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو جب لوگ سود کو منافع کہہ کر کے کھاتے ہو؟ کتے کو اگر بکری سمجھ کر کوئی آدمی حلال کر لے تو وہ حلال نہیں ہوتا، ذبح کر لے تو حلال نہیں ہو جاتا، وہ کتا ہی رہے گا۔ جو آئے اس کو کہو میاں یہ بکری ہے، یہ نہیں کتا ہے، کہ واہ واہ میں تو اس کو بکری سمجھتا ہوں۔ منافع الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے، سود کو منافع نہیں کہا جا سکتا۔ پر آج مسلمانوں پہ تو راہیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، جو چاہیں کر لیں، جو ان کے جی میں آئے وہی کر گزریں، نہ موت کا غم ہے نہ قبر کا فکر ہے۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا تو وہ رونے لگا ہوں کر کے، تو پڑوسیوں نے کہا کہ کتا ہی تو مر گیا، روتا کیوں ہے؟ اور کتا خرید لے کہیں سے، کتے ہزاروں پھرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا، کہ اور کہ رونا اس بات کا ہے کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا ہلا کبھی نہ کبھی۔ تو چاہے جتنی صورت بناؤ، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ امیر، غریب، پیر، مولوی، وزیر، بادشاہ، صدر، ملازم، افسر، تمام کی موت آئے، اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔
اگر اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں تو مصیبتیں آئیں گی۔ علماء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے، ارے موت تو ایسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، دیوانہ پروانہ زیاد بن سکن ہے، جنگ میں شریک ہوا، جہاد میں شریک ہو گیا۔ جہاد فی سبیل اللہ صحابہ کرام کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے چاہے کتنی تکلیف آتی تھی پھر بھی کبھی گریز نہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو کبھی پیچھے چھپا کر صحابہ کرام نے نہیں رکھا۔ جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہوا، صحابہ کرام واپس آ گئے، شہید ہوئے انہیں بھی لے آئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں، او لوگوں، اس صحابی کا کتنا اونچا مقدر ہوگا جس کو کالی کملی والے بار بار یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا زیاد بن سکن کہاں ہے؟ غازیوں میں نہیں، زخمیوں میں نہیں، شہیدوں میں نہیں، ملتا نہیں۔ صحابہ کرام بار بار جاتے ہیں، مڑ کے عرض کر دیتے ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں پڑتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دو صحابی آواز لگاؤ، زیاد بن سکن تم کہاں ہو؟ تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں۔ دھیمی دھیمی سی آواز آئی، دھیرے دھیرے سے ایک غار میں سے آواز آئی، کہنے لگا میں چلنے پہ قادر نہیں، میں آنے پہ قادر نہیں، چل نہیں سکتا، شدید زخمی ہوں، تم جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے جا پہنچے اور کہنے لگا جلدی کرو، مجھے اٹھا کر دوڑ کے لے کے چلو۔ کیوں کیا بات ہے؟ کہتا ہے میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میں چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے۔ صحابہ کرام اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں، مدنی کریم کے قریب آ پہنچے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بتلا تو دے تیری کیا تمنا ہے، کیا تیری آرزو ہے؟ کہنے لگا لوگوں ساری عمر دعا مانگی، الہی آخری وقت ہو میری نظر ہو اور محمد مصطفیٰ کا رخ انور ہو، ایسی صورت میں میری موت آئے۔ صحابی کو اٹھا کر صحابہ کرام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جولی پھیلا دی، رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 100 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہیں، سر سے پاؤں تک زخمی ہے۔ مدنی کریم کے چہرے انور پہ نظر ڈال کر مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے زیاد بن سکن کیوں مسکرائے؟ عرض کیا میرے آقا آج عمر بھر کی تمنا پوری ہوئی، میری آرزو پوری ہوئی، آج خوشی نہ مناؤں تو اور کیا کروں؟ میری زندگی کے آخری لمحات آپ کے دیدار میں گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں تو ساری عمر اسی تمنا میں لگا رہا، جہاد کی تمنا کرتا تھا، اللہ نے زخمی جہاد میں کیا اور موت کے لیے آپ کی رحمت والی گود مجھے عطا فرما دی۔ عشق سوزو بجھا دو تو یہ ساری چیزیں بنی جایا کرتی ہیں، اور یوں خامخواہ سکھ کے عشق میں کچھ نہیں رکھا، لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنائے۔ فرمایا خون جگر دے کے خزاں میں ثمر لائیں گے، یوں تیری راہ میں سرد کے گزر جائیں گے، کون تریاق کہے زہر ہی راحل کو، مگر ہم تیرے عشق میں یہ زہر بھی پی جائیں گے۔
سرکار مدینہ کے سچے شہدائی اور سچائی معنوں میں محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زیاد بن سکن پہ پڑی. زیاد بن سکن نے رخ انور کا دیدار کیا. او لوگوں، ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی اپنے بچوں کو تکتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بلڈنگ بنگلے کو دیکھتا ہوا مرے گا. قربان جاؤں زیاد بن سکن تیری موت پہ، تو آخری وقت میں مدنی کریم کا دیدار کر رہا ہے. رحمت والی گود میں دم توڑا، پیشانی پہ بوسہ دے کر سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہے. 100 کے قریب زخم کھائے، تمنا ہے پھر بھی دل نہیں توڑا. آج ہم تو سکینتوں میں دل توڑ بیٹھتے ہیں. ارے صاحب ٹھیک ہے، نیکی تو ہے، پر کیا کروں، میں تو اس کے لائق نہیں، میں کر نہیں سکتا. سستی عبادت، ایسی عبادت ہے، ایسی نیکی جس میں تکلیف آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے تو ہم سب تیار ہیں. اور جس پہ یوں معلوم ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، پھر ہم سب یرک جاتے ہیں. رات کا وقت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ اٹھایا گیا. اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کا دفن نصیب فرمائے. نوازا ہے مولا کریم نے جن کے دلوں میں یہ محبت، سوز و گداز اور یہ عشق رہا کہ مدینے کا دفن نصیب ہو. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو جا کے دیکھو، مائی حلیمہ کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرما دی. مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں جگہ عطا فرما دی. چاہنے والوں کو ملتا ہے، پر کوئی چاہے بھی، یہ بھی کوئی عشق ہے کہ صاحب مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک مسئلہ پوچھوں گا تم سے، ذرا بول کے بتلاؤ، تم جس امام سے ناراض ہو جاؤ اسے رکھتے ہو؟ کہتے ہو نا کہ مولانا صاحب صبح آپ تشریف لے جائیں، بستر گول کریں اپنا. تم اگر ناراض ہو جاؤ تو امام کو نہیں رہنے دیتے، فوراً اسے نکال کر باہر کر دیتے ہو. تم اگر ناراض ہو جاؤ، متولی ناراض ہو جائے، حاجی جی ناراض ہو جائے، نمازی ناراض ہو جائے، تو کسی امام کو مسجد میں نہیں رہنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ جس سے حضور ناراض ہو اس امام کو وہاں سے ہٹا ہی دے. مدنی کریم کو تمہارے نزدیک اتنا بھی اختیار نہیں ہے. ادھر کہتے مختار کل ہو اور ادھر زبردستی ہو رہی ہے، حضور ناراض ہے اور امام مصلی پہ چڑھے کھڑے ہیں. اور پھر دربار الہی بیت اللہ شریف کے اندر جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے، امام ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، وہ تو اللہ کا دربار ہے. اللہ میاں بھی ڈر گیا ان سے، وہ بھی انہیں نہیں ہٹا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف میں جو امام ہے اللہ پاک ان سے راضی، اور مدینہ شریف میں جو امام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ناراض ہو اور وہ امام وہاں ٹھہرے رہے. اللہ پاک نے غریب لوگوں کی ایک تمنا پوری فرمائی. کرایہ کافی بڑھ گیا، سامان کی بھی قلت ہو گئی، اب پیسہ زیادہ بڑھ گیا. اور پاکستان میں رہنے والے غریبوں، تم وہاں تو جا نہیں سکتے، لاؤ میں تمہاری اتنی سی تمنا پوری کرتا ہوں کہ مدینے کا امام آئے، تم زیارت کرو. بیت اللہ شریف کا امام آئے، تم زیارت کرو. اللہ نے غریب قوم کے مقدر جگائے، اور میرے جیسے مولوی فتویٰ لکھنے کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے.
کعبے کے امام کے پیچھے تو نماز پڑھنی حرام ہے، اور یہ جو صبح سے لے کر شام تک 50 عورتوں کو تاڑتے ہیں ان کے پیچھے نماز ثواب ہے۔ خدا جانے عقل کہاں ماری گئی۔ اللہ پاک نے ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی کہ بھی تم نہیں پہنچ سکتے، اور کیوں؟ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صبح شام حج کی تمنا کرتا ہو اور اس کے آنسو نکل جاتے ہو، ہر وقت دعائیں مانگتا ہو اور اس کوشش میں ہو کہ مجھے موقع اللہ پاک جب بھی عطا فرما دے تو میں فوراً حج کو چلا جاؤں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، حرم محترم میں جا کے نماز ادا کروں گا، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، زیارت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمنا ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، موت آ گئی پوری نہ ہوئی، اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے بندے نے بڑی دعائیں مانگی، بڑی تمنا کی، بڑی آرزو کی، میں نے اسے موقع نہ دیا، اور نوری فرشتے میرے اس بندے کی طرف سے جا کے تو مکمل حج ادا کر، کیونکہ اس کی آرزو ہے، اس کی حسرت تھی، اس کی تمنا تھی۔ تو مسئلہ کہتے ہوئے سوچنا لوگ بھول گئے کہ مسئلہ کہیں تو کس طرح سے کہے اور کیا کہیں۔ وہ ایک آدمی آیا فتویٰ لینے ایک مولوی کے پاس، عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ اس طرح سے انتقال ہو گیا، میرے خامند کا مال اب جائیداد تقسیم ہونی ہے، میرا کتنا حصہ بنے گا؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ 8واں حصہ ملے گا، باقی تیری اولاد کا۔ اس نے کہا یہ تو کام بالکل خراب ہو گیا، 8ویں حصے میں کیا کام چلے گا؟ یہ تو سب بچے کچے لے گئے سارا حصہ۔ اور کہنے لگی مولوی صاحب نوٹ دوں گی 100 کا بندہ، کوئی بڑی کتاب میں دیکھ لے اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہو۔ انہوں نے کہا تو پہلے نوٹ لا پھر مسئلہ نکال دوں گا میں۔ اس نے دے دیا تو کہنے لگا ایسی کتاب میں سے نکالوں جس کا انکار کوئی نہ کر سکے، ماں اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب، سارا ہی ماں کا ہے، ماں کو دے دو، بچوں کی ماں کو دے دو اور کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ جب یوں مسئلے ہونے لگے پھر آپ اندازہ لگائے خیر کہاں سے آئی۔ ارے صحابہ کرام تو یہ تھے جنہوں نے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے 100 تلواروں تیروں کے زخم کھائے، اور محبت اور عشق کا کی انتہا ہو گئی، مدنی کریم کی گود میں دم توڑنے کی تمنا رکھی۔ رات کا وقت ہے، جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جس کے جنازے کے ساتھ کالی کملی والے تشریف لے جائیں، اندازہ لگاؤ اس کا مقدر کتنا اونچا۔ راستے میں چلتے چلتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، یہ بڑا عاشق صحابی تھا، ہر وقت مدنی کریم کی ادائیں تکتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ قریب آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا پاؤں مبارک میں، قدم مبارک میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کیوں؟ ایڑیاں اٹھا کر آپ پنجوں کے بل انگلیوں سے چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہی ہیں، مجھے تو خطرہ ہوا کہ کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ تجھے علم نہیں، اس صحابی نے 100 کے قریب زخم کھا کر اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی، میری گود میں دم توڑا، تمنا کتنی اچھی کی، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو چھلنی کرا دیا۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے نوری فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی گنجائش کوئی نہیں، پورا قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ کالی کملی والے کے صحابہ کے جنازے فرشتوں نے پڑھے۔
جہاں نیک لوگ بھی ہمیں نصیب نہیں، آتے بے وضو آ کر یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ ناز کرتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا مجمع تھا فلاں کے جنازے پہ، کیا عرض کیا جائے۔ یہ تو نہیں دیکھا کہ مجمع تو بڑا تھا لیکن کس قسم کے لوگوں کا مجمع تھا۔ فرض نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پہ جاتے نہیں، اور کسی کا جنازہ ہوا خصوصاً بڑے آدمی کا تو پھر جا پہنچے صرف اس دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کے جنازے پہ میں بھی آیا تھا۔ اور بلکہ جب کسی وزیر کا جنازہ ہو، کسی بڑے افسر کا جنازہ ہو، جدھر فوٹوگرافر کھڑے ہو نا اس طرف کو آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، صفحے سیدھی کر لینا جی۔ ایک آدمی اور آ رہا ہے، انتظار کرو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں۔ ہے کتنا جنید بغدادی، تیرے آنے سے ہی بخشش ہو جائے گی بس۔ ذہنی تماشا دیکھو کہ آج نیتیں کس قدر بگڑ گئی، ہماری نیتوں میں فتور ہے۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں تو یہ بات کبھی بھی نہ بنے جو اب بن رہی ہے۔ صرف تمہاری بات نہیں، پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو ٹھکرایا اور اپنی مرضیات پہ چلے تو آج مار کھا رہے ہیں چاروں طرف۔ اب کوئی یہ ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے چند بدماش یوگنڈا کے ہوائی جہاز اڈے پہ آئے اور 36 منٹ میں ان کو مار مور کر پکوڑے سے بنا کے چلے گئے؟ 36 منٹ میں سارا کھیل کھیل دیا۔ مسلمان اتنا کمزور، اتنا بزدل، اتنا گیا گزرا۔ اب تم نہیں بچتے، یاد رکھو، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ غیرت ہمارے پاس نہ رہی، شرم و حیا ہمارے پاس نہ رہی، جانت و امانت ہمارے پاس نہ رہی، حرام و حلال کی پہچان کر کے اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اب ہمارا بچنا بڑا مشکل ہے۔ پچھلے ہفتے میں انڈونیشیا میں زلزلہ آیا، 2 گاؤں سالم کے سالم زمین میں غرق ہو گئے۔ گناہ بڑوں نے کیے، خدا جانے کتنے بچے گود میں ہوں گے، کتنے بچے پیٹ میں ہوں گے، کتنے معصوم بچے بڑوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دفن ہو گئے، غرق ہو گئے۔ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، فلپائن میں زلزلہ آیا، آندھی آئی، طوفان، 1 گھنٹے میں 20,000 آدمی مر گیا۔ اب موت تھوک کے بھو آ رہی ہے، اور مجال ہے ہم بدل جائیں۔ نہ میں بدلوں، نہ تم بدلو، نہ دکاندار بدلے، نہ حاکم بدلے، بالکل نہیں بدلنا، اور آگے کو چلیں گے۔ جس طرف سے ہمیں دین نے روکا ہوگا اس طرف کو اور آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھیں گے۔ صحابہ کرام تو اتنا پہرا دیتے تھے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، جو مدنی کریم سے کی ارشاد میں سے مل گیا اسی پہ عمل کرتے کرتے ساری عمر گزار دی، چاہے اس میں نفع سمجھا نقصان سمجھا۔ علا بن حضرمی سب قید رضی اللہ تعالی عنہ، تین 300 کے قریب صحابہ کرام کا ایک لشکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا۔ شام کا وقت تھا، اندھیری رات شروع ہو گئی، اور قدرت خدا کی 300 اونٹ تھے، سارے چھٹ کر بھاگ گئے۔ جو ان پہ لگا ہوا سامان تھا وہ بھی گیا اور خود بھی گئے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہیں کہ پانی کی بوند نہیں، گرمی کا موسم ہے، صبح کو دن نکلے گا، ہمارے مرنے میں تو کوئی تردد ہی نہیں رہا۔ پینے کو پانی نہیں، وضو کو پانی نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، تمام اونٹ یکدم بھاگ گئے۔ علا بن حضرمی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اعلان کر دیا، او لوگوں تیمم کر کے اللہ کی حضور میں نماز ادا کرو، اس کے بعد دعا مانگو، مولا ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ تمام رات عبادت کی، دعا مانگی، فجر کی نماز ادا کی۔ جس نے نماز پڑھائی تھی اس کی نظر پڑی تھوڑی سی دور پہ، پانی دکھائی دیا،
دو چار اٹھ کر کہنے لگے جا کے دیکھ کے تو آئے. جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت بڑا پانی کا چشمہ بھرا ہوا ہے. شور مچا دیا، آ جاؤ پانی پی لو، آ جاؤ اللہ نے پانی دے دیا، آ جاؤ اللہ نے پانی دے دیا. صحابہ کرام ابھی پانی پی رہے تھے، ادھر سے کیا دیکھتے ہیں کہ 300 اونٹوں کی قطار یکدم خود بخود سامان سارا لگا ہوا پھر واپس آ گئی. اب صحابی نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا دیکھو میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. دارمینیا ایک جزیرہ ہے سمندر میں. کافر لوگ اس جزیرے میں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے بھاگ گئے اور وہاں جا کر محفوظ ہو گئے. اب ہم نے ان پہ جا کر حملہ کرنا ہے. صحابہ کہنے لگے جہاز نہیں، کشتی نہیں، سمندر میں کیسے گزریں گے، بڑا مشکل معاملہ ہے. صحابی کھڑا ہو کر کے کہنے لگا پرواہ نہ کرو، اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دو. میرا یقین ہے ارادے پاک ہیں، نیت پاک ہے، عمل بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے. میرا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کشتیوں کے ہمیں پار پہنچائے گا. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ سارے صحابہ کرام نے اپنے اونٹ گھوڑے جو کچھ بھی سواری تھی سمندر میں ڈال دیا. صحابی قسم کھا کر کہتا ہے کسی سواری کے پیٹ کو بھی پانی نہیں لگا. دارمینیا کے سینے پہ جا کر جب حملہ کیا اندر سے نکلے اور کہنے لگے اب ہم تمہاری حکومت کو یوں ہی مان لیتے ہیں، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تم حق پہ ہو. ہم جہازوں کے ذریعے آئے، کشتیوں کے ذریعے آئے، ارے جن کو سمندر راستے بنا کر کے دیتا ہوں وہ حق پرست نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے. لڑائی نہیں ہوئی. صحابہ کرام کو اللہ پہ انہوں نے یقین جمایا. اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا کالی کملی والے جو غلام آ رہے ہیں سڑکیں بنا کر دے ان کو. کیوں؟ ارادے نیک ہیں. ہمارے ارادوں کا تو یہ حال ہے، سڑک پہ چلتے چلتے اگر یوں نیت سے کوئی نظر ڈالے کہ کوئی روڑا اینٹ کانٹا کہیں تو فرق ہے اور تو کوئی ایسا فرق نہیں. آج نیتوں میں فساد آیا تو بگاڑ ہو گیا، اعمال میں فساد آیا، زمین اور زمان میں فساد آیا، ہمارے تمام معاملات میں آج فساد آ گیا. اور یہ وجہ ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت. اللہ پاک نے کبھی بھی نافرمانی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا. یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک اور جنگ قادسیہ میں جا پہنچی. انہوں نے جا کر کے قلعے پہ حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا. بڑا سونا ملا، بڑی چاندی ملی، ہیرے جواہرات ملے. ایک صحابی کو ایک ایسا ڈبہ ملا جس میں بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی موتی بند تھے. اس نے جا کر کمانڈر کو دیا. وہ کہنے لگا سارا مال ایک طرف اور یہ پورا ڈبہ ایک طرف. تجھے پتا نہیں تھا اس میں کیا چیز بند ہے. صحابی کہنے لگا میں نے کھول کر دیکھا تھا. پوچھا کمانڈر نے تجھے اس کی قیمت معلوم ہے؟ صحابی کہنے لگا ہاں مجھے قیمت معلوم تھی. پھر یہ تم نے ڈبہ چھپایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کیسے چھپاؤں، مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے. کیسے چھپا لیتا؟ مجھے تو قبر کا اندھیرا یاد ہے. میں نے تو ایسی کوٹھڑی میں جانا ہے نہ میرا عزیز ہوگا نہ میرا کوئی رشتے دار ہو. دنوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی، کسی نے دینار کچھ ادھر ادھر کر لیے اور ایک مسلمان نے تو ایسا کیا کہ بلی ماری، اس کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سونے چاندی اور جواہرات بھر کے اسے سی کر رسی میں باندھ کر یوں گھسیٹتا ہوا لے گیا کہ مردار کو باہر پھینک کے آؤں. اسی طرح سے کافی سارے لوگوں نے گڑبڑ کی. علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ دولت بہانے سے ادھر ادھر کر کے جہاز پہ سوار ہو کر چلے تو غیب سے آواز آئی کہ بدجانتوں کو غرق کر دو. ایک بھی نہ بچا. خدا کے یہاں کسی کا لحاظ نہیں کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلاں نہیں، وہ تو اعمال دیکھتا ہے. آج اعمال برباد ہو گئے جبھی تو بات بگڑ رہی ہے.
اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف طور پہ جانت کے لیے، امانت کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ، ما کانا لبشر، کسی آدمی کو یہ چیز شایع نشان نہیں کہ وہ جس کو امانت دی جائے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کرے۔ حضور فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں، میری شفاعت نہیں، اور لوگ اس وقت کھڑے ہو کر کے روئیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم اللہ کے سوا، نبی کے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھتے، دنیا کے پیچھے لگ کر یوں ہی برباد ہو گئے۔ اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، میں نے کتنوں کو پہلے برباد کر دیا، نوح علیہ السلام کے بعد بھی، جب لوگوں نے بدعمالی پھیلائی، بغاوت کی، دین سے، اسلام سے منہ موڑا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، خداوند ذوالجلال نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ بچانے والا کوئی نہیں۔ ارے کبھی تو لوگ ایسے تھے، حضرت اسماعیل ہیں، بزرگ ہیں، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ایک دیہاتی عربی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے گزر رہا ہے، نورانی شکل دیکھ کر پوچھنے لگا اللہ والے تیرا کیا نام ہے؟ فرمانے لگے لوگ مجھے محمد اسماعیل کہتے ہیں۔ وہ دیہاتی کہنے لگا وہی اسماعیل جو بزرگ بڑا ولی ہے؟ فرمانے لگے ہاں وہی ہوں۔ اونٹنی سے نیچے اتر آیا اور قریب آ کر کے کہنے لگا اللہ واسطے مجھے خدا کا قرآن سنا۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید سنایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او لوگو تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے، زمین پہ نہیں، وہاں سے آتا ہے۔ کہنے لگا رزق آسمان پہ ہے کہ ہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، میں دودھ کے کھاتا پھروں پھر یہاں۔ اسی وقت اپنی اونٹنی کو ذبح کیا، ٹکڑے کیے اور لوگوں میں مفت بانٹ دیا، اور جو تلوار پاس تھی اسے توڑ کر پھینک دیا، اور یوں کہتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا، میرا یقین آ گیا۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی 10 مہینے سال کے بعد میں حج کو گیا، میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، کسی نے پیچھے سے میرا کپڑا پکڑ کر کھینچ کر کہا اللہ والے اس دن جنگل میں قرآن سنایا تھا، آج دربار الہی میں سنا دے۔ وہ مجھے پکڑ کر مقام ابراہیم پہ لے گیا، میں وہاں بیٹھ گیا، پھر میں نے چند آیتیں وہی سنائی، اس کے بعد پڑھا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اللہ پاک زمین و آسمان کی قسم کھا کر فرماتے ہیں لوگوں میری بات پہ یقین کیا کرو۔ وہ دیہاتی کہنے لگا اللہ پاک کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی، بندوں کو یقین دلانے کے لیے مولا کریم قسمیں کھائے، ہم یقین نہ کریں۔ ایک مرتبہ ان آیتوں کو پھر پڑھو۔ حضرت اسماعیل نے پڑھی، دیہاتی نے چیخ ماری، مقام ابراہیم سے دھڑام سے گر کر جان دے دی۔ کبھی اللہ کا قرآن سن کر لوگوں کی روح فنا ہو جایا کرتی تھی، اب تو شرم بھی نہیں آتی، اب تو حیا بھی نہیں آتی کہ ہم خدا کے قرآن سے کتنی بغاوت کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں قید کرو اسے بس، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے تیرے گھر میں جگہ نہیں، عدالت مارکیٹ میں کوئی جگہ نہیں، انصاف فیصلہ کرنے کے لیے قرآن مجید کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ نظام مصطفیٰ سے غداری ہو رہی ہے، اللہ پاک ہمیں کب تک معاف کرے گا؟ ڈھیل دے رکھی ہے بس اسے، جب نمبر آئے گا وہ سنبھال لے گا۔ نہ وہاں سیاست چلے گی، نہ وہاں تجویز چلے گی، نہ وہاں تدبیر چلے گی۔ بڑے بڑے سیاستدان لوگ پہلے آئے، ان کی کبھی نہ چل سکی،
اور انہیں کوئی نہ بچا سکا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے اپنا میلہ لگایا ہوا ہے، گانا بجانا، شراب پینا پلانا ہو رہا ہے، ناچ گانا، گھنگروؤں کی جھنکار ہے، بڑوں بڑوں کے کان کھڑے ہو جاوے بابا، جب عورت ناچتی ہے اچھے اچھوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باہر دروازے سے کسی نے زور سے دستک دی، کھڑکا کیا، تو بادشاہ نے کہا دیکھنا کون ہے۔ اس نے جب دروازہ کھولا، جا کے دیکھا ہے تو پھٹے پرانے کپڑوں والا ایک مسکین کھڑا ہے۔ اس نے کہا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہ میں نے۔ کیوں؟ کہ تمہارے بادشاہ سے میرا کام ہے، ملنا ہے میں نے۔ میرے بادشاہ سے ملنے والا منہ دیکھو، کپڑے بدن کے پورے نہیں ہے، یہ بادشاہ کو ملنا چاہتا ہے، چل یہاں۔ دروازہ بند کیا اور جا کر بادشاہ کو کہا کہ جی اپنا کام شروع کرو، وہ تو ایک فقیر تھا، ہم نے اس کو ڈانٹ ڈوٹ دیا ہے۔ نگر چھوڑ دیا تم نے زندہ اس کو؟ کہ جی ہم نے اس کو پرے کر دیا، چکے کر دیا، دفے کر دیا۔ جس نے میرا مزہ بگاڑا اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ چلو بھائی ساز شروع کرو، آواز آئے، شراب کا دور آئے۔ اس نے دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ سے بھی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور چوکیدار نے آ کے جب دروازہ کھولا تو یہ چھلانگ مار کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ لگا تم کیوں آئے؟ میرا کام ہے، تیرے سے آیا کیا ہوں؟ تو وہ نے کہا ہے کوئی جو اس کی گردن جلدی سے کاٹ دے۔ ارے بھائی میری گردن کاٹو گے؟ میں نے کہا اور کس؟ تم نے تمام مزے کا بیڑا گرک کر دیا، کرکلا کر دیا سارا، جلدی گردن کاٹو اس کی۔ میں نے کہا میری کاٹو گے؟ میں نے کہا اور کس کی؟ میں نے کہا ذرا سا کام ہے ایک آپ سے کام۔ نے کیا کام ہے؟ کان میں کہنے کا ہے۔ سر کان میں کہنے کا ہے۔ ذرا سا کان کے منہ قریب کر کے کہا میری گردن کاٹو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں میں تو، بس سنتے ہی دیکھنا جی دیکھنا، اجی دیکھنا ذرا سی مہلت دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اجی انہوں نے کہا بدماش ہم مہلت چاہتا ہے، ابھی تو گردن کاٹ رہا تھا میری۔ ایک سیکنڈ کی مہلت مجھے نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا مہربانی کر کچھ تھوڑی سی دیکھنا ہے، آپ لوگ بڑے کریم ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ میں نے تیرے جیسوں کے لیے مہربان۔ فرمایا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت مقرر آ پہنچا تو ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں، کوئی نہیں ادھر ادھر کر سکتا۔ پورے ملک کی فوج آ جائے، پورے ملک کی پولیس آ جائے، ساری انتظامیہ آ جائے اور پورے ملک کی قوت صرف کرنا شروع کر دے، کسی آدمی کا، کسی وزیر کا، کسی افسر کا ایک سانس بڑھانے کے قادر نہیں بڑھا سکتا کوئی بھی ایک سانس۔ کتنے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو جمع کر لو، کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی، ایک سیکنڈ کے لیے کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ جب موت آنے والی ہے تو اس کے لیے صحابہ کرام نے بھی تیاری فرمائی، اور آج ہمارے ایسے حالات کیوں ہو گئے کہ ہمارا کسی طرح کا بھی پروگرام نہیں، کوئی منشور نہیں، بلکہ اندھیر کھاتے کی طرح سے جو دماغ میں آتا یوں ہی کرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایماندارو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم لوگ وقت پہ نہیں ڈرتے، بے وقت سے ڈرے۔ ابھی یہ جو کارخانے لیے گئے نا، ان کو اگر کسی نے جا کر کے یوں بتایا نا کہ بھی 2.5% زکات دو، یہ مولوی کھانے کے لیے بس ہر وقت بہانے بناتے ہیں، زکات کا فلانا دماغ، بات نہیں سنتے تھے۔ اپنے کھڈے پہ تھڑے پہ بیٹھ بیٹھ کر علماء کو گالیاں بکتے تھے، قرآن مجید کے، اسلام کے نظام سے اعتراض کرتے تھے۔ اب سنا ہے منڈے پڑے ہیں پرسوں ترسوں کے،
منڈے پڑے آپ. ایک قانون آیا, تم نے کہا باہر ہو جاؤ. میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں باہر ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکات نہ دی, خیرات نہ دی, سگا بھتیجا بھوکا مرتا رہا, چھوٹا بھائی بھوکا مرتا رہا, تیرے بچے شہنشاہوں جیسے کپڑے پہنتے رہے اور تیرے سگے بھائی کے بچے فقیروں والے کپڑے پہنتے پھرے. کبھی شرم نہ آئی کہ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے, یہ میرے باپ کی نسل ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری خالہ ہے, یہ میری پھوپھی ہے, یہ میرے ساس سسر ہے, یہ میرا سالہ. کبھی سلوک کرنے کی کوشش. www.shahideislam.com. تو اللہ میاں کا یہ تو نظام ہے, یا تو وہ 2.5% مانگتا ہے یا پھر وہ سارا ہی لے لیتا ہے. انہوں نے کئی طرح اللہ جہاں یہاں کھڑا ہو کے. اور ابھی صرف اسی پہ بس نہیں, اور خدا جانے کس کس چیز کا نمبر ہے. ہمیں تو ڈر نہیں, ہم تو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں قومی ملکیت میں لے لو پھٹافٹ. ہمارا کیا جائے گا؟ باغ اپنا نہیں, جائیداد اپنی نہیں, کارخانہ اپنا نہیں, یہ پیٹ کا کارخانہ, روٹی تو دیں گے, ہے نا؟ ہمارا کیا بگڑے گا؟ باری سب کی آنی ہے. یاد رکھو, یا سیدھے ہو جاؤ, کرو اسلام سے. 30 برس اسلام سے غداری کی, نظام مصطفیٰ سے 30 سال تک غداری کی. لاکھوں مسلمان کٹوایا جب پاکستان بنا. شرم نہ آئی کہ ہم ان معصوم بچوں کی روحوں کو تکلیف دیں گے. ہندوستان سے آنے والے لوگ جانتے ہیں, جب ہندو گنڈے حملہ کرتے تھے, سکھ بدماش جب حملہ کرتے تھے, تو عزت والی عورتوں نے, سمجھدار بہنوں نے سونا نہ اٹھایا, چاندی نہ اٹھائی, مال و دولت نہ اٹھایا, گھر میں سے قرآن لیا اور گلے میں لٹکایا اور اپنے قریب کے کنویں میں چھلانگ لگا دی. کسی کافر کا ہاتھ اللہ کے قرآن پہ نہ آئے اور میری آبرو پہ نہ آئے. تم نے 30 برس تک ان بہنوں کا منہ چڑھایا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی یہ جو لے رہے ہیں یہ ان کے پاس رہیں گے؟ اللہ میاں کا نظام یہ ہے, اس نے ہر چھوٹی مچھی کے پیچھے بڑی مچھی لگا رکھی ہے. ادھر ادھر سے معاملہ یہی گول ہوتا چلا جائے گا. بہرحال ہم پریشان ہیں اور رہیں گے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو ہم اپنے دستور میں, آئین میں, فیصلے میں. دیکھو, صبح کو 2 حاجی لڑ پڑے, یہاں نمازی 2 لڑ پڑے, اور میں انہیں کہوں کہ آؤ قرآن میں فیصلہ کروا لو, بالکل نہیں آئیں گے, چاہے وہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتے ہو. انہیں کہو کہ مسجد میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں, اسلام کا مسئلہ پوچھو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا مسئلہ پوچھو اور اپنا مقدمہ یہی ختم کر دو. نہیں صاحب, کورٹ میں تمہیں لے کے چھوڑوں گا, ابھی ہائی کورٹ تک لے جاؤں گا. کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ یہ تو نمازیوں اور حاجیوں کا اور میرے جیسے مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم نبی کے فیصلے کو کبھی نہیں مانتے. کیوں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ اپنا نہیں, خدا کا فیصلہ ہے. اور خداوند عالم چونکہ مالک کائنات ہے, خالق کائنات ہے, وہ بندوں کے مزاج کو دیکھ کر, جو مالک ہے وہ جانتا ہے تقاضوں کو, وہ جانتا ہے ضروریات کو, اسی کے مطابق اس نے تمام فیصلے فرمائے, قانون بنائے. اب قرآن نے کہا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو, تم نہ کاٹو. 100 سال کی سزا بھی اگر چور کو دو گے چوری بند نہیں ہوگی. قرآن کریم نے کہا کہ زانی کو کوڑے مارو. تم اگر زانی کو چمڑا ادھیڑ دو, قتل کر دو, لیکن زنا بند نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار مدینہ کا لایا ہوا دستور نافذ نہ کیا جائے. یہ تو آقا کے اور اللہ میاں کے قانون میں برکت ہے کہ جرائم کو روک دیا جائے. قانون تو اب بھی ہے, پولیس پکڑتی بھی ہے, مقدمے بھی چلتے ہیں, چوروں کو کون سا کھلا چھوڑتے ہیں. ہاں ایک بات تو ہے, اگر اس قسم کا کام کرنے والے حصہ ڈال لیں پھر ماشاءاللہ کام چلتا رہتا ہے.
پتی ہوتی ہے نا، پتی اگر ڈال لی جائے نا پھر کام کھپ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ چوری کے معاملے کا ہو، وہ زنا کے معاملے کا ہو، وہ قتل و قتال کے معاملے کا ہو، کچھ بھی ہو، دنیا کا پورا نظام، عبادات، اخلاق، معاملات، لینا دینا، خرید و فروخت، حکومت، تجارت، تمام کی تمام جب قرآن مجید نے بیان کی ہے، اس کی تکذیب کرنے والے، اس کو تردید کرنے والے، اس کو چھوڑنے والے مسلمان ہو کر کے اطمینان کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتے۔ ہاں اگر اسلام اور ایمان کا انکار کر دیا جائے پھر اور بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، دور خلافت ہے، ایک عیسائی جاسوس آیا مدینے میں اور مسلمانوں کو کہنے لگا کیوں بھائی تمہارا ایوان صدر کہاں ہے، شاہی محل کہاں تمہارا؟ نے کہا یہ جناب کے پیچھے۔ نے کہا یہ آدھا چھپا ہوا اور آدھا ننگا؟ نے یہ کہ ہاں یہی تو ہے۔ نے کہا یارو میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اپنے شاہی محل بتاؤ جہاں تمہارا بادشاہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی ہے۔ نے کہا اچھا کہاں تمہارا بادشاہ؟ کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو لکڑیاں چننے گئے جنگل میں۔ بادشاہ آج تو چپڑاسی بھی لکڑیاں چننے جا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا مجھے بتاؤ کدھر کو گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ راستہ ہے جنگل کا۔ یہ ادھر کو چلتا جب ایپ پہنچا دیکھتا کیا ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے زمین پہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تھا عیسائی، اس نے کا کام بن گیا، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی حفاظتی دستہ، اکیلا ہے، تلوار میرے پاس آئی اور مقابلے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، سویا ہوا ہے یہ تو بس اڑا دوں گا ایک بار میں، موقع ملا ہے۔ اس نے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہی ہے وہ عمر جو فتوحات کرتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، موقع ملا ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ عیسائی جاسوس نے تلوار نکال کر کے وار کرنا چاہا، فاروق اعظم کے سرہانے کی طرف سے ایک شیر نکلا، منہ پھاڑ کر اس کی طرف چیرنے کے لیے آیا، شور مچانے لگا، ہائے میں کھا لیا، ہائے میں مر گیا، ہائے مجھے چیر ڈالا، ہائے مجھے تباہ کر دیا، اے عمر جلدی اٹھو مجھے بچائیو میں مر گیا۔ فاروق اعظم اٹھے، آج اور دوسرا ہے کوئی نہیں، اور یہ شور مچائے مر گیا توبہ میری، ہائے مر گیا۔ میں کہا ہوا کیا تجھے؟ یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، کیا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم مجھے سنبھال لو پھر بتاؤں گا اصل بات۔ فاروق اعظم نے تسلی دی، پکڑا بٹھایا، اس نے کہا بتا۔ انہوں نے کہا کیا بتا؟ انہوں نے کہا بتاوے گا بھی کہ اصل بات یہ میں نے یوں کر کے ارادہ کیا، میں وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ تیرے سرانے کی طرف سے کہ شیر آیا اتنا بڑا، منہ پھاڑ کر مجھے کھاتا تھا، پھاڑتا تھا۔ سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ آگے سب کی سمجھ میں؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنی نفل پڑھتا ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنی خیرات کرتا ہوں، اس لیے میری حفاظت کرتا اللہ میاں، شیروں سے کراتا ہے۔ بلکہ فرمایا او عیسائی جاسوس تجھے معلوم ہونا چاہیے میں رب العالمین کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں، سب سے بڑی عبادت انصاف ہے، انصاف۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نفل بہت پڑھتا ہوں، فرمایا تجھے جان لینا چاہیے کہ میں احکم الحاکمین کی زمین پہ عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، بے ایمانی نہیں کرتا، ظلم کسی پہ نہیں کرتا۔ پتہ چلا عدل اور انصاف جو ہے وہ روشنی ہے۔ اب اللہ پاک کا یہ اپنا حکم ہے، وہ خود ہی حفاظت فرمائے، یہ شیروں سے حفاظت کرا لے۔ سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا امیر لشکر ہے عقبہ بن نافع، افریقہ کے گھنے جنگل میں
جہاں دلدل بھی ہے درخت بڑے قریب قریب ہے، بڑے موذی جانور رہتے ہیں، شیر ہے، چیتے ہیں، بگیاڑ ہے، سانپ بچھوؤں کی بڑی تعداد ہے۔ اب عقبہ بن نافع کہنے لگے ہم یہاں پہ چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمان کہنے لگے یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں بڑے بڑے جانور ہیں، موذی کھا جائیں گے، انسان آج تک یہاں آیا کوئی نہیں۔ عقبہ بن نافع فرمانے لگے ان کا علاج میرے ذمہ چھوڑ دو، تم چھاونی بنانے کی تیاری کرو۔ صحابی درخت پہ چڑھا اور آواز دی، کہنے لگا او شیرو، او بگیاڑو، او چیتو، او سانپ بچھو، تمام جانوروں کے نام لے لے کر کے کہا میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم یہاں چھاونی بنائیں گے مستقل، اس لیے میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو، جو ملے گا اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمان جنگل کے جانوروں کو چیلنج کرتا ہے، اور مورخ لکھتا ہے کہ جب لوگوں کی نظر پڑی تو شیر قطار بنا کر، سانپ اپنی قطاروں میں، بگیاڑ اپنی قطاروں میں، چیتے اپنی قطاریں بنا بنا کر کے جنگل سے نکل رہے تھے۔ تمام مسلمان کھڑے ہو کر کے جانے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کبھی تم ایسے تھے کہ تمہارے جنگل کے جانور بھی تابع تھے، سمندروں کا پانی بھی تمہارے تابع تھا، کبھی ہوا بھی تمہارے تابع تھی، اور آج تم خود مر رہے ہو، تمہارا اس دنیا میں پرسان حال اور تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کبھی اس کی وجہ نہیں سوچی کہ آخر ایسا ہو کیوں گیا، کیوں ہوا ایسا؟ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے۔ دنیا کے مسلمانوں نے قرآن کے نظام کو چھوڑ دیا، اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا، سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دستور کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کا نظام چلایا۔ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا لوگوں آؤ بچ کے دکھاؤ میں تمہیں کس طرح پہ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ رات لوگ حیدرآباد میں کہہ رہے تھے کراچی سے کئی بسیں آتی آتی پانی میں جو گھسی، کئی بسیں لڑک گئی، اور ایک دلہن جس کو کراچی سے لا رہے تھے پانی میں جب بہنے لگی، اس کے خامند نے چٹیاں پکڑی تو وہ ہاتھ میں رہ گئی اور وہ پانی میں بہ گئی اور مر بھی گئی۔ اس نے کیا مہندی اس لیے لگائی ہوگی کہ میں راستے میں ڈوب جاؤں گی؟ کتنے دن پہلے ماں باپ نے، سہیلیوں نے بٹھایا ہوگا گھر میں کہ تم دلہن بن کر جائے گی، اسے معلوم تھا کہ میں تو ٹھکانے پہنچنے بھی نہ پاؤں گی۔ اور ابھی پچھلے ہفتے میں لال پور کی سرگودے کے درمیان میں ایک بس آئی فاٹک پہ، ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ تو چھوڑ کے نکل گیا، 26 آدمیوں کے چھیچڑے اڑ گئے، براتیوں کے، اور قدرت خدا کی اسی بس میں دولہا دلہن دونوں بچ گئے۔ جنہیں بسانے چلے تھے وہ بچ گئے، جو بسانے والے تھے وہ اجڑ گئے۔ اس لیے کہتا ہوں ہر وقت اللہ پاک سے ڈر، اس سے ڈرنے کا یہ حق ہے کہ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا لکھتا سوچتا تمام معاملات میں اللہ سے ڈر کر حق کا تو قوتی ہی ایسا ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، تمام معاملات میں ڈرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عمر تمنا کی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں، لیکن ایک دن ایسا آیا میں نے یہ تمنا کرنی چھوڑ دی، یہ تمنا کرنی میں نے چھوڑ دی۔ کون سا دن؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت کا دور ہے۔ عمر فاروق فجر کی نماز کے بعد ایک بڑھیا محتاج کے دروازے پہ چلے گئے، آواز دی برتن لا میں پانی بھر کے لا دوں، اور جو تیرا کام کاج جو مجھے بتا دے۔ اندر سے آواز آئی جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارے کام کر کے چلا گیا۔ حیران ہے کون ہے ایسا آدمی؟
نماز پڑھتی تو میں آیا ہوں، نماز سے پہلے کون آ گیا؟ فاروق اعظم اگلے روز اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں، تیرا اور جو کاروبار ہے مجھے بتا دے میں کر کے جاؤں۔ آواز آئی جزاک اللہ، اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرے سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ کون ہے ایسا؟ تیسرے دن اذان سے کافی دیر پہلے پہنچے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی بڑھیا کے مکان میں داخل ہو رہا ہے اور دونوں کندھوں پہ 2 گھڑے پانی کے بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ تو فاروق اعظم باہر بیٹھ گئے، دیکھوں گا نکلتے ہوئے کو یہ ہے کون؟ جھاڑو دی، کھانا پکایا، اس معذور محتاج عورت کو کھلایا، برتن صاف کیے، سارا کام کر کے جب باہر نکلے فاروق اعظم نے آواز دی، تو جانے والے بتا تو دے تو کون ہے؟ فرمایا عمر کیا لے گا پوچھ کر، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ خلافت ہو، حکومت ہو، اقتدار پہ بیٹھے ہو، معذوروں اور محتاجوں کا پانی بھرتے پھرے۔ آج تم کسی سے راستہ تو پوچھ کے دکھاؤ، راستہ بتانے والے نہیں ملتے۔ بڑے اسٹیشنوں پہ گاڑیاں پوچھو یہ کہاں جائے گی، بولتے ہی نہیں بولتے۔ وہ اتنے مقام پہ پہنچ کر کے بھی غریبوں، معذوروں اور محتاجوں کی رات دن خبرگیری کرے۔ صبح کسی سپاہی کو کہہ کر دیکھنا کہ ذرا یہ چارن نہیں کر رہی، ہری مرچیں تو لانا، ایسی لا کے دیکھنا یاد رکھو گے۔ ہاں کسی کو کہہ کے تو دیکھو تم، وہ زمان نہیں چلا گیا، وہ لوگ ہی رخصت ہو گئے جو دوسروں کے کام آیا کرتے تھے۔ اور تو جہاں تک ہوگا دوسرے کو برباد کریں گے، بے عزتی کریں گے ایک دوسرے کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمانداروں ڈرو اس مولا کریم سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اتنے ڈرو کہ مرتے وقت تم پکے مسلمان ہو کے مرو، آخری دم تک تمہارے ذمے کسی کا حق نہ ہو، تم کسی کا ناجائز مال کھا کے نہ مرو، کسی کو ستا کے نہ مرو، کسی کو پریشان کر کے نہ مرو، تاکہ قبر کی تباہی تمہارے سامنے نہ آ جائے۔ سیدنا ابو درداء ہے سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو درداء یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگا تیرا جنازہ ہے۔ اس نے ذرا منہ بنایا کہ ناراض کیوں ہوتا؟ چل میرا جنازہ ہے۔ اور کہا یہ اپنے خاتمے کو پہنچ گیا، اس نے ملک الموت کا جھٹکا سہ لیا، یہ دنیا کو چھوڑ گیا، دوسری دنیا میں چلا گیا، اور جنازہ تو میرا تیرا باقی ہے، خدا جانے کس حال میں موت آئے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا مجھے اپنی شکل تو دکھا جس شکل میں گناہگاروں فاسقوں فاجروں کی روح نکالتا ہے۔ کہنے لگا خلیل اللہ تحمل نہ کر سکو گے، دیکھ نہ سکو گے؟ فرمایا نہیں دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت اسرائیل نے کہا خلیل اللہ ذرا پھر منہ پرلی طرف کر لو، انہوں نے منہ کر لیا۔ فرمایا عرض کیا ادھر دیکھو۔ حضرت خلیل اللہ نے جب دیکھا تو خلیل اللہ ہو کر ہزاروں انبیاء کا جد امجد ہو کر بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پہ گر گئے۔ اتنی ڈراؤنی شکل، ایسی ہیبتناک صورت۔ اور جب ہوش میں آیا فرمایا کہ اگر کوئی اور عذاب نہ ملے صرف اس شکل میں جان نکالنا ہی عذاب کافی ہے، اتنی بھیانک صورت۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں سفیان ثوری فرماتے رحمت اللہ علیہ جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اسرائیل ذرا سی اس کے دل کی رگ کو چھو دیتے ہیں، پھر پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں مرنے والوں کو کلمہ بڑا کم نصیب ہو رہا ہے،
پہلے زمانے میں بچہ جب گرتا تھا تو ماں کہا کرتی تھی بسم اللہ، چوٹ نہیں لگتی بسم اللہ کہنے سے۔ اب جب ایکسیڈنٹ ہوتا، پچھلے دنوں میں گجرانوالہ سے لاہور کی طرف آ رہا تھا، ٹکر جو ہوئی، آپ یقین کریں گے مسجد میں بیٹھا ہوں، ڈرائیور بھی سواری بھی بجائے اس کے کہ اللہ اکبر یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ توبہ ہماری، چھوٹا بڑا آگے پیچھے سب گالیاں، او تیری بہن او تیری ماں لے، یعنی گالیاں بکتا ہوا مسلمان مر رہا ہے آج۔ ایک مرتبہ مرید کا علاقہ ہے، مرید کے اسٹاف ہے لاہور کے پاس، وہاں سے گزرنے لگے، ایک ویگن کی ٹرک کی ٹکر ہو گئی، ڈرائیور صاحب اسٹیئرنگ اور اس کے سیٹ کے سریے میں پھنسے ہوئے ہیں، جان نکل رہی ہے اور گالیاں بک رہے ہیں۔ اندازہ تو لگاؤ کیا بنا اس زندگی کا، اگر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو لعنت ہے اس زندگی پہ۔ کیا بنا اس وزارت کا، کیا بنا اس صدارت کا، کیا بنا اس امارت کا، اور کیا ہے وہ ذمہ داری، اور کیا ہے وہ تاجر پنا، مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں تو لعنت بڑی زندگی، اور وہ کلمہ اعمال سے نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ یاد نہ رہے تو ملک الموت خود یاد دلاتا ہے کہ میں تجھے لینے آ گیا ہوں، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کے لیے نہیں، جس کو وہ چاہتا ہے فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے، فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں یاد کون دلائے؟ گھر والوں کو تو پڑ جاتی ہے، خدا جانے چابیاں کہاں رکھی ہیں، بینک کی چیک بک پتہ نہیں کس کے پاس ہے۔ صاحب میرے ساتھ تو بولنا چولنا کافی دنوں سے بنتا، خدا جانے کہاں رکھا ہوگا، وہ مر رہا ہے، انہیں فکر پڑ رہی ہے۔ دو گز کفن کے ٹکڑے کے سوا اور مزید کسی کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں سب کچھ قربان کر دیا۔ حافظ ثامن صاحب شہید سب کا تو رحمت اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اللہ، بعض بد نصیبین اللہ والوں کے نام سے بھی چڑ ہے، جنہوں نے دین کا کام کیا ان سے چڑ، اور جو حلوہ کھا کر ڈکارے مارتے پھرے ان سے راضی۔ ہاں دیکھو نا کیسا وقت آیا۔ حافظ صاحب سامنے آئے اور مسکرا کر کے کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے۔ فرمایا کائے کو؟ کہنے لگے بس آج تو بڑا ہی جی چاہتا ہے۔ پوچھا کس چیز کو؟ تیسری مرتبہ کہا آج تو میرا جی چاہتا ہے گنگوہی تیری گود ہو میرا سر ہو، اور سورت یاسین کی تلاوت ہو، اور میرا آخری وقت ہو، میرا سینہ ہو اور کافر کی گولی ہو۔ تمنا ہے میری، آرزو ہے میری۔ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، السلام علیکم السلام علیکم، سب سے سلام کرتے پھر رہے۔ کچھ دیر کے بعد شاملی کا میدان گرم ہوا، انگریز کے ہاتھوں گولی لگی، حافظ ثامن صاحب کا سر تھا، گنگوہی کی گود تھی، سورت یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ تو آج ہماری تو یہ تمنا ہے بھی نہیں کہ قرآن سنتے قرآن پڑھتے موت آئے، بڑا مشکل معاملہ۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے مقدر والے بزرگ، 31 حج اللہ نے نصیب فرمائے۔ اور یہ جو مولانا کو گالیاں دیا کرتے تھے نا لوگ، جو دے رہے ہیں نمبر وار سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے کتنا اونچا نصیبہ بنایا کہ روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھائی، 18 سال تک۔ اور جو نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں، ان کو ایک دن بھی موقع نہ ملا کہ کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا۔ حدیث تو آتی ہی نہیں، پڑھائے کیا؟ اور اس قدر جرأت تھی اس اللہ والے میں کہ کیا عرض کروں، کیا بتلاؤں۔ ذوق تھا، شوق تھا۔ اگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ
انگریز کی فوج میں مسلمان بھرتی ہوتے تھے اور ترکستان پہ حملہ کرتا تھا انگریز، تو علماء اللہ والوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریز مرواتا ہے، لہذا اس کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے جیسے جو تھے ملا ملانے، انہوں نے دستخط کیے، خوب پیسے لیے۔ شیخ الہند کی باری آئی، فرمایا ہرگز نہیں، اس فتوے پہ دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا، کالے پانی میں زندگی گزارنی پڑی، 36 سیر مکئی کھڑے کھڑے پیستے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور غسل دینے لگے تو کہیں کہیں کالا کالا نشان تھا، کہیں کہیں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے اسرار سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ فرمایا جا کھڑے ہو کر چکی چلایا کرتے تھے، دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی خاردار نوکدار تار لگے ہوئے تھے، جھکنے نہ پائے سیدھے نہ ہونے پائے، چکی بھی چلاتے تھے، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، یہ سب نوکیں چبھ جاتی تھی۔ پر مسئلے میں ہیرا پھیری نہ کی، کتنا ایمان مضبوط تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میرے جیسا ہوتا یوں کا تو نہ جی ہاں نہ، میرا تو مطلب ہی نہیں سمجھا آپ لوگوں نے، میرا مطلب ہی کچھ اور تھا۔ آج پوری دنیا مطلب کے چکر میں لگی ہوئی ہے، قرآن کا آیت کا ترجمہ بدلنا ہو تو مطلب لے لیا، حدیث کا ترجمہ غلط کرنا ہو تب مطلب نکال لیا۔ اب سرکار لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تمہارا کام ہے، جیل نہ بھگتنا میرا کام ہے۔ کہا اس کی سزا تو موت ہے۔ اللہ والے نے بغل میں سے لٹھا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں کب وہ وقت آئے اللہ کی راہ میں مجھے شہید کیا جائے۔ اللہ والے تو اللہ ہی کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں، یہ ہم دنیا دار لوگ جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جب موت آئے تو ہم روپیہ گن رہے ہوں اور موت آ رہی ہو، موت آئے تو ہم کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اتار رہے ہوں اور ہماری موت آئے۔ تو فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ڈرو اس پروردگار سے جیسا کہ ڈرنے کا اس سے حق ہے، اتنے ڈرو کہ موت آ جائے اور تم فرما بردار ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ روزانہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ او مسلمان بندے، میں آج جو دن نکلا ہوں تیری عمر میں پھر یہ دن کبھی نہیں نکلے گا، کچھ نیکی کما لے، کچھ کر لے اگر کچھ کرنا ہے، ورنہ یہ دن نہیں پھر آئے گا۔ تو عمر بیت رہی ہے، 60 50 70 80 40 سال کی عمریں عوام لوگوں کی ہو گئی ہیں، لیکن اب تک ہمیں خوف خدا نصیب نہیں ہوا، اب تک ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ اندھیری کوٹڑی، وہ پل صراط کی راہ، وہ میدان محشر کی تباہی اور وہ قیامت کا خوفناک منظر کس طرح پہ ہم لوگ بھگتے ہیں۔ سوچتے ہی نہیں، نہ امیر سوچے، نہ غریب سوچے، نہ ذمہ دار سوچے، نہ تاجر سوچے، نہ وزیر سوچتے ہیں، نہ سفیر سوچتے ہیں، سارا رڑم پڑم معاملہ ہوا ہے بس۔ تو آخر کار زندگی بنے گی کیسے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ
اللہ کے دین کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایک راستے پہ قائم رہو، ایک نبی کے امتی ہو۔ اب کچھ لوگوں کو جب تک وہ گالیاں نہ دے دے اس وقت تک مزہ نہیں آتا، بتاؤ اکٹھے کیسے ہوں؟ جب تک وہ اللہ والوں کو گالیاں نہ بکے اس وقت تک ان کا ایمان ٹھنڈا نہیں ہوتا، نہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور بعض بد نصیب تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبوت کے چشمدید گواہ، قرآن کے اترنے کے گواہ، حضور کے جانثار، حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر کو کھلوانے والے صحابہ کرام کو بھی بکواس کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑا راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی خود نہیں بنتے، اللہ پاک جس کو صحابی بناتا وہ بنتا ہے۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے، تم میری راہ میں احد پہاڑ سونے کا برابر خرچ کرو، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرے نبی کا جانثار صحابی 2 مٹھی جاؤ میری راہ میں صدقہ کرے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک 2 مٹھی کی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے۔ اندازہ لگاؤ کہاں احد پہاڑ سونے کا اور کہاں 2 مٹھی جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں 2 مٹھی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے برابر۔ تو یہ صحابہ کی امتیازی شان ہے۔ 1,29,000 صحابہ کرام ہے، سب کی غلامی کرو۔ الحمدللہ میں صدیق کا بھی غلام ہوں، علی مرتضیٰ کا بھی غلام ہوں، فاروق اعظم کا بھی غلام، عثمان غنی کا بھی غلام، تمام صحابہ کرام کے غلام، اہل بیت کے بھی ہم غلام۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اپنی منمانی کرتے، ان لوگوں کو جو نبی کے دائیں بائیں سوئے ہوئے الٹ پلٹ بکتے رہتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم نے بڑے وعدے کیے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دے دی۔ اور نالائقو باز آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سونے والے کبھی غلط کار نہیں ہو سکتے۔ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ حضور کے جرنیل سوئے ہوئے، جنت المعلا میں کتنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوئے ہوئے۔ تو نہ معلوم میرا آپ کا کس کس کا وقت نزدیک ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلہا بن کے شادی کرنے کے لیے چلا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں پورے سال مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کی آواز جلا دینے والا تھا، برباد کر دینے والا تھا۔ اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو، قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔